اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بھاگ لیا اب حساب دینا پڑے گا۔ بہت بھاگ لیا اب حساب دینا پڑے گا۔ یہ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کی، اور جو اس کے واقعات اب سامنے آنے والے ہیں، جو کچھ ابھی سامنے آنے والا ہے کہ 19 تاریخ کو ایک بہت اہم پیشی ہے جس میں ملزمان کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہونی ہے، اور مرکزی ملزمہ نور بی بی کی ضمانت کے اوپر بھی باتیں ہوں گی، اور امید کرتے ہیں کہ اس دن جج صاحب موجود ہوں گے، چھٹی پہ نہیں ہوں گے۔ یہ واحد طریقہ ہے کہ بھائی بچانے کا، چونکہ اب وکیلوں کو کاغذات مل چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مغویہ بچی کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک بیان کورٹ میں داخل کیا گیا ہے، جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ بچی جو ہے نا وہ اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم دن ہے اس کیس میں۔ ایک 2-3 اہم دن آنے والے ہیں۔ اب ہم نے یہ سنا ہے، میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں کہ مرکزی ملزمہ جو ہے نا وہ شاید روپوش ہو چکی ہیں، یا اب دوبارہ شاید وہ عدالت میں نہ آئے۔ ظاہر ہے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ان کی ضمانت، عارضی ضمانت جو ہے نا وہ 19 تاریخ تک ہے، اور 19 تاریخ کو پھر اگر وہ عدالت میں نہیں آتی ہیں تو پھر فیصلہ ہو جائے گا، یک طرفہ فیصلہ ہو۔ 3 دفعہ پہلے بھی وارنٹ نکل چکے ہیں، ایک دفعہ اور نکلنے کا مطلب اور خطرناک ہے۔ لیکن جو دوسری اہم بات ہے کہ وہ بچی جو کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے کہ بچی جو ہے نا وہ اب اپنے والدین کے گھر جانے کے لیے تیار ہے۔ بھی 2 دن کے بعد ان بچی کے ایک اور والدین سے ملاقات ہے 16 دسمبر کو، اور پھر 2-3 دن کے بعد مزید جو ہے نا یہ اہم فیصلے ہونے ہیں۔ ہماری یہی دعائیں ہیں کہ جج صاحبان کو کچھ نہ ہو۔ ہماری یہ دعائیں ہیں کہ جج صاحبان کو اس ٹائم کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، تاکہ وہ عدالت پہنچ کر، جو متعلقہ جج صاحبان ہیں وہ عدالت پہنچ جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں، کیونکہ ملزمان کو فائدہ انصاف کا ڈیلے ہونا، مجرمان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور مظلوموں کے حق میں یہ بات اچھی نہیں ہے کہ جج صاحبان جو ہے نا وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہتھ کنڈے کا لفظ تھوڑا سا میں نے سخت بول دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جج صاحبان کی یہ ٹیکٹکس جو ہے نا وہ بیسیکلی مجرمان کے فائدے کے لیے ہے، اور مظلوم کو اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہماری تو یہی دعائیں ہیں کہ جج صاحب خیریت سے ہوں، اور جج صاحب ٹھیک ٹھاک عدالت پہنچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طریقے سے فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جہاں تک بات ہے مجرمان کی، تو مجرمان کے دن اب انشاءاللہ تھوڑے ہیں، ان کے گرد شکنجہ تنگ ہو رہا ہے، ان کے بھاگنے کی تدبیریں ہیں صرف، چونکہ فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ تو میری آنیاں ویک کہ تو میرے جانیاں ویک، تو وہ پھر ان کی آنیاں اور جانیاں جو ہے نا وہ ہم بیٹھ کر دیکھیں گے کہ وہ قانون سے کس طرح بھاگتے ہیں۔ جج صاحبان کا کردار بڑا اہم ہے جی، کہ جو قانون کے رکھوالے ہیں، قانون کے محافظ ہیں، قانون کو پر عمل کا حکم سنانے والے ہیں۔ پولیس کی ناقص کارکردگی کے باوجود ہم نے عدلیہ کی طرف امید رکھی ہوئی ہے کہ کس طرح وہ اس امید پر پورا اترتے ہیں۔ یہ بات اب آنے والے دنوں میں طے کرے گی۔ پاکستان کی عوام انصاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام ایک مظلوم بیٹی کو اس کے مظلوم باپ کے پاس واپس دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام ایک درندے کو، ایک اغوا کنندہ کو، ایک بردہ فروش کو، ایک سازشی کو، ایک مکار کو، ایک وحشی کو جیل کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری دعا ہے
کہ یہ سب کچھ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ممکن ہے کہ جب جج صاحب خیر خیریت سے ہوں گے، جج صاحب اپنے کام سے صحیح انصاف کریں گے، اور اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کریں گے، کیونکہ بچی کی رپورٹ آ چکی ہے، اور میڈیکل رپورٹس بھی آ چکی ہے، ایم ایل او کے بارے میں بھی فیصلہ ہونا ہے، اور جھوٹے گینگ کے بارے میں بھی فیصلہ ہونا ہے۔ تو انہیں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ اللہ تعالیٰ جج صاحبان کو صحت و سلامتی دے، اور پاکستان میں انصاف کرنے والوں کی اللہ خیر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔